آگے بڑھتے ہیں، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے فضائل بیان کیے، آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے اس کے اوپر ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ جناب مفتی خلیل احمد قادری صاحب کیا فرماتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب، یہ ہماری سعادت ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ اتنی عظیم ہستی جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا جوانوں کا سردار بھی قرار دیا، سبحان اللہ، جن کو سرکار نے خود سونگھا اور فرمایا کہ ریحانۃ یا دنیا کے اندر میری خوشبو ہے، اس ہستی کا ذکر اور اس عظیم چینل پہ بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل بیت کے اندر جب جن ہستیوں کو شامل کیا تو ان میں امام علی مقام بھی شامل تھے، اور فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ان ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے بارے میں بے شمار فضائل خود بیان فرمائے، جیسے یہ فرمانا کہ یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ایک عظیم منظر اس وقت سامنے آیا صحابہ کرام کے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک جس کی گواہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ ید حسن و حسین، کریم آقا نے خود امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے حضور نے ارشاد فرمایا من احب ہذین و اباہما و امہما، جس نے ان دو ہستیوں سے محبت کی اور ان کی ابا جان سے اور ان کی امی جان سے، فرمایا کان معی یوم القیامہ فی درجتی، اللہ قیامت کے دن جس مقام پر مجھے کھڑا کرے گا ان ہستیوں سے محبت کرنے والے کو بھی وہاں کھڑا کرے گا۔ ایک عظیم منظر کشی سرکار نے خود ارشاد فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا۔ اور موجم اوسط شریف کے اندر وہ کیا کمال کی حدیث پاک ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کے دربار میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ ان ھذان ابناک ورثہما، اللہ کے نبی یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، ان کو کوئی روحانیت کی وراثت عطا فرمائیے۔ تو سرکار نے بڑے کمال کے انداز میں ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے میں امام علی مقام حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ام الحسن فلہ سبددی وروبی، امام حسن کو دو چیزیں عطا فرماتا ہوں، اپنی سرداری عطا فرماتا ہوں، روب و دبدبہ عطا فرماتا ہوں، وہ ام الحسین فلہ جرأتی وجودی، اور جہاں تک امام حسین کی بات ہے ان کو میں اپنی بہادری عطا فرماتا ہوں، اپنی سخاوت عطا فرماتا ہوں۔ آج لوگ سخاوت کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، لوگ سخاوت کرتے ہیں چاندی سونے کے ساتھ، اپنی رقم کے ساتھ۔ وہ کیا عظیم ہستی ہے جس نے سخاوت کی، اپنا جوان بیٹا بھی لٹا دیا، معصوم بچے کی پرواہ نہیں کی، حرم میں روتی ہوئی سکینہ کی آواز کی پرواہ نہیں کی، اور اپنے خاندان کے بے سہارا اور بے کس ہو جانے کا کسی قسم کا وہم اور گمان بھی آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہوا، لیکن ایک ہی سوچ تھی کہ جو کچھ جاتا ہے چلا جائے لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی رہ جائے اور سلامت رہ جائے۔ اور حضور نے خود امام علی مقام کو سونگا اور سونگ کے فرمایا ہما ریحانتا یا فی الدنیا، امام حسن حسین دونوں کے گلے کو سونگ کے فرمایا دونوں میری خوشبو ہیں، ان کو سرکار نے خوشبو قرار دیا۔ کتنی عظیم تشبیہ ہے، جب خوشبو آتی ہے تو پیچھے کوئی وجود بھی ہوتا ہے، کیونکہ پھول کی خوشبو تبھی آئے گی جب پھول کا وجود ہوگا، تو سرکار نے اپنی خوشبو قرار دیا، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس کے پیچھے وجود میرا ہے اور لوگوں کے سامنے خوشبو حسنین کریمین کی شکل میں لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔